بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، جو لڑکا نجد کا رہنے والا تھا اور اس کے سر کے بال بھی بکھرے ہوئے تھے، کچھ کہتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف آیا۔ ہم اس کی بنبناہٹ کو سن رہے تھے، گونج سن رہے تھے، لیکن اس کی آواز صاف سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آواز صاف نہ ہونے کی وجہ سے اور شاید فاصلے کی زیادتی بھی تھی، اس کی وجہ ہم اس کی بات کو سمجھ بھی نہیں رہے تھے، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب آ گیا۔ اب وہ سوال کرتا ہے اسلام کے بارے میں، یعنی اس نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے اسلام کے وہ خاص احکام بتلائیے جن پر عمل کرنا بحیثیت مسلمان کے میرے لیے اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 تو نمازیں ہیں دن رات میں جو فرض کی گئی ہیں، اور اسلام میں یہ سب سے اہم اور اول فریضہ ہے۔ اس نے عرض کیا کہ کیا ان کے علاوہ اور کوئی نماز بھی میرے لیے لازم ہوگی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، فرض تو بس یہی 5 نمازیں ہیں، مگر تمہیں حق ہے کہ اپنی طرف سے اور اپنے دل کی خوشی سے ان 5 فرضوں کے علاوہ اور بھی تعداد نمازیں پڑھو اور مزید ثواب حاصل کرو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سال میں پورے مہینے رمضان کے روزے فرض کیے گئے، دوسری یہ چیز ہے اور یہ اسلام کا دوسرا عمومی فریضہ ہے۔ اس نے عرض کیا، کیا رمضان کے علاوہ اور کوئی روزے بھی میرے لیے لازم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، فرض تو بس یہی رمضان ہی کے روزے ہیں، مگر تمہیں حق ہے کہ اپنے دل کی خوشی سے تم اور نفلی روزے بھی رکھ سکتے ہو اور اللہ تعالیٰ کا مزید قرب اور ثواب حاصل کر سکتے ہو۔ راوی کہتے ہیں، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص سے فریضہ زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا۔ اس پر بھی اس نے یہی سوال کیا کہ کیا زکوٰۃ کے علاوہ اور کوئی صدقہ ادا کرنا بھی میرے لیے ضروری ہوگا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بس تو زکوٰۃ ہی ہے، مگر تمہیں حق ہے اپنے دل کی خوشی سے تم نفلی صدقے دو اور مزید ثواب حاصل کرو۔ راوی حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں، اس کے بعد وہ سوال کرنے والا شخص واپس لوٹ گیا اور وہ کہتا جا رہا تھا کہ مجھے جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، میں اس میں اپنی طرف سے کوئی زیادتی کمی نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی یہ بات سن کر فرمایا، فلاح پالی اس شخص نے اگر یہ سچا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر بھی ارکان اسلام میں سے آخری رکن حج کا ذکر نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ واقعہ حج فرض ہونے سے پہلے کا حج کی فرضیت کا حکم بنا بر قول مشہور 8 ہجری یا 9 ہجری میں آیا ہے، پس ممکن ہے کہ یہ واقعہ سے پہلے کا ہو۔ دوسری بات یہ بھی کہی جا سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو اس موقع پر حج کا اور اسلام کے دوسرے اہم ارکان کا بھی ذکر نہیں فرمایا، مگر روایت کے وقت صحابی نے اختصار کر دیا اور واقعہ ذکر بھی فرمایا، اور واقعہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث کی صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں نماز اور زکوٰۃ کے ذکر کے بعد بھی راوی حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی طرف سے یہ الفاظ بھی ذکر کیے گئے، فاخبروا عن شرائع الاسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص کو اسلام کے احکام بتلائے۔